کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. مگر وہاں پہ امریکہ نے تو اپنا ایک جو ویلو بنا دیا اسٹریٹ آف ہرمز میں، اور وہ سب اپنے فلیٹ وغیرہ جو ہے فلوٹ کر کے اور پورا پرشین گلف جو ہے آہستہ آہستہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ بھی مطلب ایک اچھا سائن تو نہیں ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے ہوسٹلٹیز کے اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں اس طرح کے کہ وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے، وہ یہ سب نہیں کریں گے. تو یہ جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں، یہی تو خطرہ ہے. دیکھیے، اور یہ بہت ہی شارٹ سائٹڈ چیز ہوگی. پیلسٹائن کی جو عرب اسرائیلی سچویشن ہے وہ اب تک سالو نہیں ہوئی ہے. عراق کی جنگ اتنے دنوں کے بعد اب ٹروپس آئی ہیں، پورا عراق جو ہے تو بارہ ہو گیا ہے. افغانستان میں 10 سال سے چل رہی ہے. اگر ایران کو بھی انہوں نے جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں لے لیا تو پورا خطے کی کیا حالت ہوگی. یہ تو بہت ہی شارٹ سائٹڈ، سوسائڈل، ڈسٹرکٹیو اور بڑی زیادتی کی پالیسی ہوگی. اس صورت میں افغانستان کی بات قطع ہو رہی ہے، افغانستان اور پاکستان متاثر ہوئے بغیر رہ سکیں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ کے شعلے بڑھ کے؟ کوئی ایران نیکسٹ ڈور ہے. افغانستان پاکستان سے کیسے متاثر نہیں ہوں گے؟ پورے طور متاثر ہوں گے. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کو، سارے پیس لونگ کنٹریز کو، امریکہ کو مستقل وارن کرنا چاہیے کہ وہ اپنے علاوہ اسرائیل کو انشور کرے کہ اسرائیل کو ایسی بات نہ کرے کہ اس کو جنگ میں ڈھکیل دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیڈران کرتے ہوں گے، کہ ایران کو یہ سمجھائیں کہ یعنی کوئی بھی اگر جنگ ہوگی تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے انٹرسٹ بھی اس ریجن میں افیکٹڈ ہوں گے. ان کے جو ان کے الائز ہیں، جہاں سے ان کی ساری آئل آتی ہے، پیٹرو ڈالرز کا سوال ہوتا ہے، جہاں ان کے بیسز ہیں، جہاں ان کی ملٹری پریزنس ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو بلڈ اپ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ عراق میں گئے، تو اس گلف ریجن کی وجہ سے تو جہاں ان کے گلف الائز پہ بھی اثر پڑے گا، امریکن پہ بھی پڑے گا. لیکن امریکہ پہ میری سب آپ کی بات ذرا پتہ ہو رہی ہے. میرا مطلب ہے کہ عراق میں ایک جگہ پہ اپنی فوجیں انگیج کر کے صرف اس کو اگر میں پورا کروں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ سمجھایا گیا ہوگا ایران کو، کہ جتنا بھی نقصان ہو امریکہ کے الائز کو یا امریکہ کو، ایران کو کہیں زیادہ خطرہ ہے نقصان کا. کیونکہ آفٹر آل امریکہ سپر پاور ہے، وہاں سے 10,000 میل دور ہے. ایران تو نیکسٹ ڈور ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ایران کو اوپر جو دھکا لگے گا تو وہ بالکل ہی ایسا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ایران بھی بہت محتاط پالیسی وہ کرے. اور ایران کے پاس تو کنٹیننٹل اکانومی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. خود امریکن نے کہا ہے ٹیکنیکل، سائنٹیفک، انڈسٹریل کیپیبلٹی، نیوکلیر بام بنانے کی سارے فائنینشیل ریسورسز ہیں، اتنی کمیٹڈ پاپولیشن، سیلف ریلائنس ہے، اس کو کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اے فرینڈ we must constantly impress upon the Iranians that it will be very suicidal on their part to give any opportunity, any loophole, any excuse to a country like Israel to take ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے. سب بریک پہ جا رہے ہیں. اگر بریک سے واپس آ کے آپ سے یہ سوال یہ کروں گا کہ کیا امریکہ بھی افورڈ کر سکتا ہے اس قسم کے کسی جنگی ایڈوینچر کو ایک تیسری جگہ محاذ کھول کے؟ لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد خواتین حضرات، مہدی مسعود صاحب، میں خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار اور ڈپلومیٹک اینالسٹ جناب مہدی مسعود صاحب. مہدی مسعود صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے اس کیا تھا کہ ہاں ایران کا تو چلیے آپ نے ایک انالیسس کر دیا کہ ایران کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اور خطے میں جنگ کا. امریکہ کا، جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا، امریکہ عراق میں ایک محاذ کھول چکا، افغانستان میں ایک محاذ، یہ تیسرا محاذ ایک ہی ریجن میں یعنی ایشیا میں، کیا وہ افورڈ کر پائے گا؟ افورڈ دیکھیے ڈپلومیٹکلی بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل، وہاں تو ایک فوجی کا تابوت پہنچتا ہے تو اخبارات کے اخبارات سیاہ ہو جاتے ہیں. میں اس حوالے سے میرے خیال میں افورڈ کرنا میرے طرف سے اگر آپ دیکھیے تو ذرا مشکل ہے کچھ کہنا. کیونکہ سوال تو یہ ہے کہ امریکنس اپنے انٹرسٹ کس طرح دیکھتے ہیں. وہ تو ایک سپر پاور ہے، ملٹریلی تو ہیں، اکنامکلی چاہے اب نہ ہوں لیکن ملٹریلی تو اب بھی سپر پاور ہیں. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں میں، اسپیشلی اس سلسلے میں، اگر وہ ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشن کو خود اٹیک کرنا چاہیں یا اسرائیل سے اٹیک کروائیں تو ان کے خیال میں ان کو زیادہ کوئی لینڈ فورسز کا انویسٹمنٹ یا پارٹیسپیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو ان کی جو ہائی ٹیکنالوجی ہے، ایئر کی، اسپیس کی، میسائلز کی،
جو مختلف چیزوں کی ہے وہی یوز کرنے کے ارادہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کی کیجولیٹیز کا ریٹ ظاہر ہے اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح لینڈ آپریشن میں ہوتا ہے. ان کی کیجولیٹیز اگر افغانستان میں ہوئی ہیں، عراق میں ہوئی ہیں یا ویتنام میں ہوئی ہیں، وہ تو پرولونگڈ لینڈ آپریشن میں ہوئی تھی، تو یہاں وہ اس کا نہیں سوچ رہے ہوں گے. تو لیکن افورڈ کرنا بھی بالکل صحیح ہے کہ ان کے لیے پھر اسلامک ورلڈ میں تو بہت ہی زیادہ ایسا بھی ابھی آج کل بھی ان کی جو یعنی ان کے لیے ظاہر ہے کہ کتنے مسلمان ملکوں میں ان کے انپاپولرٹی ہے وہاں سعودی عرب برابر، اس کے بعد ان کے جو الائز ہیں کویت لگا ہوا ہے، ان کے الائز ہیں ان میں بھی اتنی انسٹیبلٹی اتنی گڑبڑ آ جائے گی اگر ملٹری آپریشن وہاں کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اس میں نقصانات ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے تو ہیں لیکن یہ ایران کو بہت ضرورت ہے کہ کوئی موقع نہ دے اپنے انیمیز. اچھا اب ہم نے ابھی تھوڑی اس افریقی کانفرنس کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، تو ہم نے پاکستان ایران کے تو تعلقات پہ ڈسکس کیا تھا کہ صدمہ ہو رہی تھی، اب دوبارہ سے گرمجوشی پیدا ہو رہی ہے سب ہے. ہندوستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان پر بھی تو کچھ روشنی ڈالی ہے، کیونکہ وہاں 11 کاؤنسلیٹس اور پھر یہ اطلاعات آتی ہیں کہ بلوچستان میں را کی انسرجنسی جو ہے وہ اسی علاقے سے غالباً ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے افغانستان میں اپنا ایک رول چاہتا ہے اسپیشلی امریکن وڈرول کے بعد، اس میں یہ سارا بھی تو ایک منظرنامہ بڑا گنجلک سا ہے. اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے افغانستان کا انڈیا تو ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی افغانستان کو اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں دیکھتا تھا، رکھنا چاہتا ہے. وہ تو بالکل یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا ایسا گریٹ پاور ہے اس ریجن میں کہ افغانستان جو ہے جس کی اسٹریٹجک جو پولیٹیکل سچویشن اتنی کروشل ہے وہ اس کے اسفیئر آف انفلوئنس ہونا ضروری ہے. شروع میں جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان اکیلا ملک تھا جس نے یو این میں پاکستان کے ایڈمیشن کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو اس وقت سے ہندوستان کا اس پہ انفلوئنس تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ اگر افغانستان میں اس کی فوٹنگ ہوگی ملٹری سیکورٹی پولیٹیکل تو پاکستان آف بیلنس رہے گا، پاکستان کو 2 فرنٹس میں تھریٹ نظر آئے گا جو کہ رہا ہے پاکستان کے لیے. تو اور اس کے علاوہ پھر جب سے کولڈ وار ختم ہوئی، سوویت یونین کولیپس ہوا، اب رشیا اس کی جگہ ہو گیا اور انڈیا اور امریکہ میں اتنے کلوز تعلقات ہو گئے. انڈیا میں بھی بالکل مارکیٹ اکانومی آ گئی بجائے نہرو کے پلان سوشلسٹ اکانومی کے، اور بجائے رشیا کے اب وہ اتنے امریکہ کے قریب آ گئے کہ سول نیوکلیئر اگریمنٹ تک ہو گیا. اور امریکنز نے لیڈرز نے سب نے کہنا شروع کیا کہ وہ انڈیا کو ایک گریٹ پاور کی طرح اس ریجن میں دیکھتے ہیں. یہ پورے وقت بات کرنے لگے اور ہلیری کلنٹن یہاں جب آئی تھی بلکہ مدراس میں جولائی 2011 میں پہلے انہوں نے اسپیچ دی تھی ایک سلک روٹ کو ریوائیو کرنے کی، جو پرانا سلک روٹ ہوتا تھا جہاں انڈیا وغیرہ سے گھس جاتے تھے اور اس روٹ سے ہوتے ہوئے پھر سینٹرل ایشیا وغیرہ، تو سلک روٹ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں. اس کے بعد جب انڈو افغان اسٹریٹجک ایگریمنٹ ملٹری ایگریمنٹ ہوا جس میں وہ کوآپریٹ انڈین فورسز ان کو ٹرین بھی کریں گی، جو کہ پاکستان کے لیے تو بڑا پرووکیٹو تھا، بہت زیادتی تھی. ظاہر ہے بغیر امریکہ کی بلیسنگ، بغیر امریکہ کے انسٹیگیشن کا نہیں ہو سکتا. اس طرف تو اس کی اتنی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو ہے اس میں. تو اچھا یہ جو ابھی سلک روٹ کی بات کی تھی، یہ جو 2 دن کی افریقی کانفرنس ہوئی ہے اس میں جان کمیکیری میں اس چیز کا بھی اعادہ کیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو روٹس ہیں یعنی ایران، پاکستان اور افغانستان آپس میں جو تعاون کریں گے اس میں انہوں نے کہا ہم سینٹرل ایشیا تک کا کوریڈورز جو ہیں وہ کلیئر کریں گے ٹریڈ کے لیے تینوں ملکوں کے لیے. یہ تو آپ سمجھ لیں گے اکانومی کو کچھ سنبھالا ملے گا اگر اس طرح کا کوئی پازیٹیو ایکشن لیا جاتا ہے؟ وہ تو پاکستان کی تو بہت امپورٹنٹ جو پولیٹیکل سچویشن اس لیے بھی ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، صرف ہم اپنی انٹرنل انسٹیبلٹی کو کنٹرول کر لیں، اپنا نیشنل انٹیگریشن حالات بہتر کر لیں، وار آن ٹیرر یہ ختم ہو جائے، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سینٹرل ایشیا کے جتنے انرجی ریسورسز ہیں جس کے لیے اب ورلڈ مارکیٹ اتنی بھوکی ہیں، کیونکہ وہ گلف کے تو ہمیشہ نہیں رہیں گے اور گلف کو وہ جانتے ہیں کہ جب تک مڈل ایسٹ پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے کسی وقت بھی وہاں بہت سخت انسٹیبلٹی آ سکتی ہے. تو سینٹرل ایشیا کے انرجی ریسورسز لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، لیکن صرف افغانستان میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے اس کی وجہ سے، خانہ جنگی چل رہی ہے یا جو وار آن ٹیرر یا امریکن آکوپیشن ہے، اس سب کی وجہ سے وہ چیز آگے نہیں بڑھ رہی.
ورنہ پاکستان اور ایران بھی اسپیشلی پاکستان کے پورٹس کی ایسی سچویشن ہے کہ صرف امپورٹنٹ ہوگا ان کے ٹرانزٹ کے لیے اور خود پاکستان کی اکانومی پہ ڈیولپ کرے گی تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہوگا. اب اس کو نشر میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو افریقی کانفرنس ہوئی ہے اس کا مین پرپز کیا تھا؟ ویسے تو ہم یہ سب سن رہے ہیں، تعاون بھی ہوا، ٹریڈ بھی ہے، کرنسی لوکل کرنسیز میں بزنس ہوگا، لیکن مطلب اس کا سول پرپز کیا تھا؟ دیکھیے بنیادی سوال یہی ہے جو آپ نے پوچھا، بالکل صحیح. دو اس کے پہلے اور ہوئی ہیں افریقی کانفرنس، مئی 2009 اور جون 2011 میں تہران میں ہوئی تھی. پاکستان میں ابھی پہلی ہوئی ہے. افغانستان میں تو حالات ایسے ہیں. تو اس میں یہ ہے دیکھیے کہ کتنی چیزیں یہاں کامن ہیں اس ریجن میں، اسپیشلی افغانستان میں جو سچویشن ہے اس کا اثر تو پاکستان تو ہم اس کا سارا خمیازہ بھگت ہی رہے ہیں. جب سے جنرل ضیاء الحق نے شروع میں افغان جہاد نے حصہ لیا تو اس کے بعد سے جو فال آؤٹ ہے وہاں کی لڑائی کا وہ تو ہم 20-22 سال سے اس سے بھی زیادہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ایران پہ بھی اثر ہوتا ہے. اس دن یہ تھا خود امریکن فگرز تھے، اور چیزیں تو چھوڑ دیجیے کہ خود نارکوٹکس ایڈکٹس ایران میں اتنے بڑھ گئے ہیں کیونکہ اتنی نارکوٹکس افغانستان سے ایران میں ہو رہی ہے. تو یہ ایک چیز. اور دوسری چیز تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپس میں، اس کے علاوہ یہ تو صحیح ہے کہ آج کل افغانستان کی جب تک حالت نارملائز نہیں ہوگی ریجنل اکنامک کوپریشن آگے نہیں بڑھے گا. لیکن پھر بھی بہت سے ایسے ریجنل پروجیکٹس ہیں جس میں ہم 3 اب بھی وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب تک ہم اس سچویشن کے لیے افغانستان میں امن لانے کے لیے جو ہمارا کامن ایک ایٹیٹیوڈ بنانے کے لیے ایکسٹریمزم ٹیررزم کے خلاف نہ کریں گے تو باہر کے آؤٹ سائڈ پاورز برابر ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. احمد الدین الیاس صاحب نے تو کہا تھا کہ غلط، یہ صحیح ہے کہ ان کے ایلیگیشن کو امریکہ وغیرہ تو نہیں مانیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ان 3 ملکوں میں ڈفرینسز ہوتے بھی ہیں وہ باہر کی پاور. ہاں، ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا. انہوں نے اپنی تقریر میں بالکل صاف کہا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک پرپز ان سے افریقی کانفرنس کی یہ بھی ہے کہ ہم انٹرنل سسپیشنز، ڈاؤٹس یا جو پرابلمس ہیں ان کو ریموو کریں. تو اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی طرف سے مستقل پاکستان پہ الزام رکھتے آئے ہیں. امریکنس کے علاوہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں سینچوریز ہیں ان طالبان کے لیے. مطلب کرزائی صاحب نے تو اپنی عادت بنا لی تھی، اگر میری کال ایون ساک کانفرنس میں جس میں افغانستان کو کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ دھکیلا گیا ہے، یعنی ساؤتھ ایشین تھا افغانستان کا تو سینٹرل ایشیا سے ایک وہ بنتا ہے، لیکن اس کو امریکہ نے دھکیلا. اور جب وہ ہوئی تھی پچھلی کانفرنس تو کرزائی صاحب نے، حالانکہ اس کی چارٹر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ریجنل کوآپریشن، اکنامک ڈیولپمنٹ اور سب کے لیے، اس میں پولیٹیکل نہیں ہے یہ پلیٹ فارم، لیکن انہوں نے پاکستان پہ الزام دھر دیا تھا فوراً. تو وہ تو مستقل کرتے ہیں. اور اب بھی یہ ہے کہ وہ ان کا یعنی ان کا یہ خیال ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جب تک کوئٹہ شورا جس کو کہتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک یا اور حکمت یار کو بھی لاتے ہیں، ان پہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے تاکہ وہ پیس ٹاک کے معاملے میں کوآپریٹ کریں. یہ وہ کہتے رہتے ہیں. تو وہ تو یہ بلکہ یعنی اسٹیمسن وہ یعنی اکثر امریکن تھنک ٹینکس میں کارنیگی انڈاؤنمنٹ، اسٹیمسن سینٹر وغیرہ کے تھنک ٹینک کی رپورٹ میں ایک بلکہ ہال بروک جو پہلے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو امریکہ، اس کا جملہ یہ تھا کہ پاکستان از سینٹر اسٹیج، امریکہ افغانستان از جسٹ اے سائڈ شو. یعنی ان کا یہ کہنا کہ اگر افغانستان سے امریکنز نکلنا چاہتے ہیں اور پیس چاہتے ہیں تو بغیر پاکستان کے کوآپریشن کے نہیں ہو سکتا. اچھا وائس ورسا بھی تو ہے نا کہ ایک پرامن افغانستان کے بغیر ایک پرامن پاکستان، آج یہ بھی تو بات ہوئی ہے نا کہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے